السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خراٹے کیوں آتے ہیں، موٹاپے کا خراٹوں سے کیا تعلق ہے اور اس وجہ سے کون سی ایک خطرناک بیماری ہے جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہے، اس بیماری کے لیے ہم کون سا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے ایک دوست بھی ہیں اور پیشنٹ بھی ہیں، اویس صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ان کو یہ مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے ان کا ٹیسٹ بھی کروایا ہے، اس سے ان کی تشخیص بھی ہوئی ہے، تشخیص کرنے کے بعد ہم نے علاج کیا ہے تو اب یہ کافی بہتر ہے۔ تو اویس بھی آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ پہلے جی الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ آپ کی نیند اب ٹھیک ہوتی ہے؟ جی نیند پوری ہے۔ دن کو آپ ایکٹیو رہتے ہیں ماشاء اللہ؟ پہلے میں دن کو جو ہے سویا رہتا تھا جی اکثر، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ جی ناظرین، یہ جو بیماری ہے اس کو ہم بولتے ہیں اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا، کہ رات کو سوتے ہوئے اچانک آپ کے سانس بند ہو جانا، جس کی وجہ سے بار بار آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، عموماً اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اس کی اہم وجہ موٹاپا بھی ہے اور اولڈ ایج بھی ہے۔ موٹاپے میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کی جو نیک سرکمفیرنس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا ایئر وے جو ہے سانس کی نالی اس کے بلاک ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کے مسل کلیپس ہوتے ہیں، سانس کی نالی بار بار بند ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خراٹے آتے ہیں۔ اس کی علامات میں خراٹوں کے علاوہ دن کے ٹائم زیادہ نیند آنا، دن کے ٹائم آپ کو تھکاوٹ رہنا اور کام پہ توجہ نہ دے سکنا، اور بھی اس کی بہت ساری علامات ہیں، اور اس طرح کے مریض عموماً بلڈ پریشر کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، پیچیدگیاں ہیں جن سے بچنے کے لیے اس کا بر وقت علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا بولتے ہیں۔ اس کا جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اس کو تشخیص کرنے کے لیے اسے ہم بولتے ہیں پولی سومنوگرافی یا پھر سلیپ اسٹڈی۔ وہ رات کو ہم مریض کو ایک مشین لگا کے سلا دیتے ہیں، ہم وہ جس طرح پروٹین وائز اپنی نیند پوری کرتا ہے، صبح اٹھ کے ہم اس کو کمپیوٹر میں لگا کے اس کی رپورٹ ہم نکالتے ہیں، تو اس پہ ہمیں جو رپورٹ کے مطابق تشخیص کر لیتے ہیں اور پھر اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے علاج میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ایک مشین ہمارے پاس پڑی ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اسے ہم بولتے ہیں سی پیپ مشین یا بائی پیپ مشین۔ اس میں دونوں موڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم نے سی پہ ایڈوائز کیا ہوا ہے، یہ اس کا پریشر ہم نے سیٹ کر کے دیا ہوا ہے آٹو پہ، تو اس کے جتنے ان کو پریشر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا ایڈجسٹ کر لیتی ہوتی ہے مشین خود ہی۔ 10 کا پریشر ہم دیا ہوا ہے ان کو، لیکن مشین ڈیٹیکٹ کرے گی کہ ان کی جو سانس کی نالی ہے اس میں کتنی رکاوٹ ہے، رکاوٹ زیادہ ہوگی تو آٹومیٹک اس کا پریشر بڑھ جائے گا، رکاوٹ کم ہوگی تو اس کا پریشر کم ہو جائے گا۔ یہ اس مشین کا ایک ماسک ہے جو آپ نے منہ پہ رات کو لگا کے سونا ہوتا ہے، تو ساری رات جب آپ سوئیں گے تو اس مشین کے پریشر کی وجہ سے آپ کی سانس کی نالی تنگ نہیں ہوگی، کھلی رہے گی، تو آپ کو نیند سکون سے آئے گی، جس کی وجہ سے آپ دن بھر کے اپنے معمول کے کام، روٹین کے کام ایزیلی کر سکیں گے۔ اگر رات کو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو دن کو آپ بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ اس طرح کے مریض عموماً ڈرائیو کرتے ہوئے بھی سو جاتے ہیں، باتیں کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے تو ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی کریں گے اور اس کا علاج بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک سب سے اہم پوائنٹ اس میں ہے، ہم نے مریض کو ایڈوائز کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا وزن کم کریں۔ جب تک وزن کم نہیں کرتے تب تک یہ سی پیپ مشین وہ لگا کے سوئیں گے۔ اویس بھائی نے ماشاءاللہ بہت زیادہ وزن لوز کیا ہے۔ آپ نے کتنا وزن لوز کیا ہے؟ تقریباً 20 kg میں نے لوز کیا۔ 20 kg، تقریباً 6 مہینے، 3 مہینے میں 20 kg وزن انہوں نے اپنا کم کیا ہے۔ تو مزید بھی ماشاءاللہ یہ بہتر ہو رہے ہیں، تو جیسے جیسے ان کا وزن کم ہو جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ اس مشین سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے رات کو ایک اتنا بڑا ماسک منہ پہ لگا کے سونا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مریض کی جان اس سے جلد از جلد چھڑوائیں۔ بہت شکریہ۔